بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں لال کتب۔ زندگی میں اللہ نہ کرے کہ کوئی مسائل پیش آئیں اور ایسے مسائل پیش آئیں کہ مشورے لینے پڑیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، لیکن ایسا ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ مسائل ایسے آتے ہیں جن کے اوپر آپ کو دو تین طرح سے رائے جو ہے وہ لینی ہوتی ہے۔ ایک کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو صرف معاشرتی ہوتے ہیں اور آپ معاشرے کے مطابق، خاندان کے مطابق، روایتوں کے مطابق اس پہ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ کو قطعی طور پہ شریعت کے اور سنت کے اور قرآن کے حکم کے مطابق لینے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو فرائض ہیں، ان فرائض کے اندر اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ تو حتمی فیصلہ جو ہے وہ وہی ہوگا جو کہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک تیسری نس جو ہے وہ نکلتی ہے اور اس کے اندر کمپلیکیشنز یہ ہوتی ہیں کہ کچھ مسائل ایسے آ جاتے ہیں جو کہ شاید پہلے ایڈریس نہیں ہوئے ہوتے لیکن نئے دور کے تقاضوں کے مطابق آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر رائے جو ہے وہ معاشرتی بھی ہوتی ہے اور مذہبی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کچھ عرصہ ہوا، بہت عرصہ تو نہیں ہوا، کہ ایک کپل آیا جس میں کہ ایک جو اس میں سے فرد تھا وہ اہل تشیع تھا اور ایک فرد جو تھا وہ اہل سنت تھا، بریلوی تھا۔ تو ان میں سے کوئی جھگڑا ہوا، چار ان کے ماشاء اللہ تعالیٰ بچے تھے، تو ان کا کوئی جھگڑا وگڑا ہوا تو شوہر نے جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنی ساس کے ساتھ لڑتے ہوئے غصے میں ساس کے زور لگانے پہ کہ دو میری بیٹی کو طلاق دو، ابھی دو میری بیٹی کو طلاق، ابھی دو اس نے کہا کہ دی پھر طلاق۔ تو وہ لوگ آئے، میں نے بہرحال اس معاملے میں ریزالو کرنے کی بڑی کوشش کی جو کہ میں نہیں کر سکا، لیکن بہرحال اگر میں نے اپنے دماغ سے اور اپنے کم علمی سے جب سوچا تو میں نے کہا اگر اس کو طلاق سمجھ بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ ایک ہی طلاق ہوئی اور اس میں رجوع کی گنجائش جو ہے یہ موجود ہے، لیکن میں نے احتیاط کے طور پہ ان کو ایک ایسے جگہ پہ، ایسے مدرسے میں بھیجا جہاں پہ کہ باقاعدہ فتوے کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہاں سے فتویٰ دینے والے مفتی صاحبان جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ اب وہاں سے آنے کے بعد اس کپل نے زندگی بھر میں اس کو 7-8 سال ہو گئے، انہوں نے کبھی میری شکل ہی نہیں دیکھی، میری طرف آئی نہیں، نہ میرے فون کا کبھی جواب دیا۔ وہ ناراض ہو گئے مجھ سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کس جگہ بھیجا؟ وہاں پہ مفتی صاحب نے کہا کہ جناب پہلی بات تو یہ کہ ہم اس نکاح کو نکاحی نہیں مانتے۔ اب دیکھیے کہ 4 بچے ہیں، اب وہ کہاں جائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ تسویہ تب ہوگا جب آپ میری مسلک کو اختیار کر لیں گے، تب ہوگی بات آپ کی، تب تک تو نہیں ہوگی۔ اب یہ اتنا زیادہ گھنونا مسئلہ ہو گیا، اتنا زیادہ اس میں کمپلیکیشن آ گئی کہ اس میں سے باہر رہنا ہی مناسب تھا، اور جو وہ پورا کا خاندان تھا، مجھے آج بھی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا بنی۔ ہمارے ہاں ادارے ہیں، ایسے لوگ ہیں، اور ہم ان لوگوں سے جا کے اپنی رہنمائی کے لیے فتویٰ مانگتے ہیں اور وہ فتویٰ دیتے ہیں کہانی کو سن کے۔ کئی اصولی طور پہ تو دونوں پارٹیز کو سننے کے بغیر جو ہے وہ فتویٰ دینا نہیں چاہیے، لیکن ہر دفعہ دونوں پارٹیز اویلیبل نہیں ہوتی، پھر ایک پارٹی کے بیان کے اوپر ہی فتویٰ دے دیا جاتا ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ بیان جو ہے یہ ان کا بیان حلفی ہے۔ بہرحال ان تقاضوں پہ تقاضے ہیں کیا، فتویٰ ہے کیا، دینا کیسے چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کیا، ان تمام حدود کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انتہائی محترم شفاعت رسول بھائی، السلام علیکم پیر صاحب، خیریت سے ہیں؟ تو حضور آپ سے شروع کرتا ہوں، فتویٰ ہے کیا؟ حکم شرعی ہے تو پھر ایک ہونا چاہیے، شریعت سب کے لیے ایک ہے۔ فتویٰ کا معنی تو جواب دینا ہی ہوتا ہے، اور جو فتویٰ دینے کی اہلیت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دارالافتاء میں فتوی افتاء کے منصب پر بیٹھا ہو۔ اچھا، اب جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل مسئلہ حکم شرعی میں نہیں ہے، اچھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب لوگ مختلف الفاظ بدل کے اس کا مختلف مفتیوں سے جا کے فتویٰ لے لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ اگر یہ حکم شرعی ہے تو شریعت تو نہیں بدل رہی نا کسی کے لیے، سوال ان کا بدل جاتا ہے۔ نہیں ابھی نیت پہ نہ ہم شک کریں، سوال بدل جاتا ہے، نیت پہ شک نہ کریں نا، سوالی کو میرے پاس آ کے پوچھتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک فتوے والے کے پاس جاؤں ایک ہی سوال لے کر اور دوسرے والے کے پاس جاؤں وہی سوال لے کر تو فتویٰ بدل جائے، حکم شرعی بدل جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اگر سوال ہو تو پھر اگر جواب بدلے گا تو ہمارے ہاں 4 فقہ ہیں۔ اچھا، اب یہ شریعت کا آپ فقہ شرعی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹھیک، یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، 14 صدیوں سے، یہ ہمیشہ سے کہاں سے ہیں؟ 14 صدیوں سے چل رہی ہیں یہ چاروں فقہ، یہ چاروں فقہ 14 صدیوں سے چل رہے ہیں۔
جب سے اسلام ہے، اسلام کی قرون اولا سے. اور اگر آپ دیکھ لیں سے مراد مثلا میں ایک آپ کو ایک چھوٹی سی مثال حدیث کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے بعد گوشت کھایا آپ نے تو فرمایا کہ پانی لے آؤ، میں نے کلی کرنی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی تو وضو کیا تھا، پھر کیوں آپ نے وضو کرنا ہے؟ کلی نہیں، وضو کرنا ہے میں نے. ان کا کہ آپ نے ابھی وضو کیا تو پھر دوبارہ. انہوں نے کہا جی میں نے گوشت کھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم الوضو مما مست النار، کہ جس چیز کو آگ نے مس کیا ہو جب آپ اسے استعمال کریں تو اس سے وضو کریں. تو انہوں نے پھر آگ نہیں تو گوشت کے علاوہ سالن کو بھی مشق کرے گی، سبزی کو بھی مشق کرے گی، پانی کو بھی اس میں بھی وہ کرتے. لیکن حضرت چائے پی کے بھی وضو کریں پھر بھی کریں. لیکن میں اب آتا ہوں نا اس طرف. حضرت عبداللہ میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چچا اگر میں آپ کو گرم پانی لا کے دوں آپ کا وضو ہو جائے گا؟ مطلب ہے کہ وضو نہ ہو اور گرم پانی سے وضو کیا جائے تو وضو ہوگا نہیں ہوگا؟ تو وہ چپ ہو گئے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں، تم حجتیں یعنی دلیل لاتے ہو، تو پھر تم بتاؤ اس حدیث کا کیا مقصد ہے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کھانا کھا لیں، اونٹ کا گوشت کھا لیں جس سے وہ دندانوں میں پھنس جائے تو اس وضو کا معنی وضو لغوی ہے کہ آپ کلی کر لیں. تو یہ نہیں کہ مطلب وضو اصطلاحی اس سے مراد ہے. اب حضرت ابو ہریرہ نے اس سے ایک مسئلے کا استنباط کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس سے دوسرے مسئلے کا استنباط کیا. جب دونوں نے اپنے دلائل ایک دوسرے کے سامنے رکھی تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بات سے رجوع یا سنت رکھی، حدیث سے استنباط کیا نا. وضو کا ایک لفظ ہے، استنباط سے مراد ہوتی ہے اس سے ڈٹرمن کرنا، اس میں سے اب وضو ہے. حضرت ابو ہریرہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے، وضو کا مطلب آپ کا اپنا تجزیہ. حضرت ابو ہریرہ اس کا معنی سمجھے کہ ابھی پورا وضو کرنا ہے جس طرح شرعی وضو ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اس سے شرعی وضو نہیں، اس سے لغوی معنی ہے. جب ایکسپلینیشن دونوں طرف سے حدیث کی آ گئی، ابو ہریرہ نے ایز اٹ از لیا اس کو. شاہ جی انہوں نے پھر واپس لے لیا اپنی بات کو، انہوں نے ایز اٹ از لیا. حضرت عبداللہ نے استنباط کیا، اس سے ڈٹرمنیشن لی اور اس سے اپنا کنکلوژن. اس لیے کہ گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا نہیں نا. جو ناقص وضو اشیاء ہیں شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، اس میں یہ نہیں پڑتا ہے. ایک آسانی ہے چیز، ایک مشکل کر دیتے ہیں، ایک بہت مشکل کر دیتے ہیں. بلکہ میں معافی کے ساتھ اگر یہ غلط ہے تو میں معافی مانگ رہا ہوں، تمام سے کراس دا بورڈ معافی مانگ رہا ہوں. میں نے ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں جی سمندر کی جھاگ پہ بھی آپ نے طلاق لکھ دیا تو گھر پہ طلاق ہو گئی، خواب میں طلاق دے دی تو خواب میں طلاق ہو گئی. ایک مانگ رہے ہیں دوسرے نہیں مان رہے. جہاں پہ لوگوں کا سوشل فیبرک ٹوٹ جاتا ہے وہاں پہ بھی اگر فتوے میں اکٹھے نہ ہو یا انڈرسٹینڈنگ میں اکٹھے نہ ہو تو پھر زیادتی نہیں ہے. دیکھیے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا بنیادی، وہ یہ ہے رائے کا مختلف ہونا. اور رائے کا مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور تو پھر رائے کہنا شریعت کیوں کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں رائے کا مختلف ہونا. کہ قرآن اور سننا جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں ایک لفظ کے متعدد معنی ہوتی ہیں. تو کچھ دلائل ایک معنی کی تائید میں ہوتے ہیں، کچھ دلائل دوسرے معنی کی تائید میں ہوتے ہیں. یہ ہر زبان پہ اترتی ہے بات، ہر زبان میں. لیکن قرآن پاک عربی میں ایک لفظ کے بہت معنی. میں جو آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے نا جس میں کنفیوژن سے ہم نکل نہیں رہے، میں اس کی طرح اختلاف رائے موجود ہے. آپ صحابہ کے دور میں دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں. مثلا میں حضرت اسامہ کے لشکر سے بات شروع کر لیتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب صحابہ نے کہا کہ اس وقت اس لشکر کو روانہ نہ کریں کیونکہ دو تین مسائل حضرت عمر خطاب نے کہا، دو تین مسائل پیدا ہوئے ہیں. اگر مدینہ خالی ہو گیا تو دشمن کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا. جواب ابو بکر بھی سنا ہے نا. پھر حضرت ابو صدیق نے فرمایا کہ نہیں میں تو اس لشکر کو روانہ کروں گا. اگلا جملہ بھی بتائیں، اگلا جملہ بھی بتائیں جو مزیدار جملہ ہے وہ بتا نہیں رہے آپ. آپ نے کہا یہ سارا مدینہ جنگلی جانوروں سے بھر جائے اور وہ مجھے چیڑ پھاڑ دے، میں پھر بھی وہی کروں گا جو سنت رسول ہے. ٹھیک ہے، میں اصل میں ذرا وقت مختصر میں نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں نا. اچھا آپ نے فرمایا میں اسے بھیجوں گا. جب آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو پہلے اختلاف رائے ہوا. اچھا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سربراہ ریاست تھے، آپ نے ایک فیصلہ فرما دیا، سارے چپ ہو گئے. جب اقتدار اور حکومت پر شریعت کی اور دین کی جب گرفت کمزور ہوتی ہے تو نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ اپنی اطمینان قلب اور تسکین خاطر کے لیے جہاں ان کو زیادہ کوئی بہتر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تشریح ہے، یہ جو فقہ ہے، یہ جو تفقہ ہے، یہ جو وضاحت ہے، یہ زیادہ قرآن کے قریب ہے، پھر وہ لوگ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اگر اختلاف رائے کو آپ نہیں ختم کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے میری امت. یہ لڑائی والا اختلاف نہیں ہے، یہ ایکیڈیمکل اختلاف ہے. وہ لڑائی ہے، وہ لڑائی اور چیز ہے.
یہ اختلاف کی بات ہے۔ اچھا، اب یہ اختلافات کیوں ہمیں نظر آتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک کہتا ہے کہ 3 طلاقیں، ایک کہتا ہے کہ 1 طلاق ہے، ایک کہتا ہے جی یہ رجی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ طلاق مغلظہ ہے۔ یہ مختلف جو فتوے سامنے آتے ہیں، مختلف آراء سامنے آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پاکستانی ریاست میں ایک ریاستی سطح پر کوئی ایک قانون، کوئی ایک فتویٰ، کوئی ایک رائے جس پر نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی آسانی کے لیے کوئی فتویٰ پک اینڈ چوز کر سکتا ہوں پھر؟ نہیں، دیکھیے آپ اپنی آسانی کی یا آپ مجھے یہ کہیں گے کہ نہیں تم بریلوی ہو یا تم دیوبند ہو تو تم وہی فتویٰ لو؟ یہی کہ جب اب ہمارے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جی جی، اب اسلامی نظریاتی کونسل اگر اپنا فعال کردار ادا کرے، اچھا وہ حکومت ساری آپ نے ان پہ ڈال دی؟ نہیں، دیکھیے نا، وہ ایک منتخب علماء کا ایک بورڈ ہوتا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے نا۔ منتخب نہیں ہوتے، ریکمینڈڈ ہوتے ہیں۔ آپ منتخب تو نہیں ہوتے نا، کس نے منتخب کیا ہے؟ ریکمینڈڈ ہوتے ہیں۔ چلیے آپ اس کو انتخاب، وہ سیاسی انتخاب میں نے نہیں کہا، مطلب یہ کہ منتخب میں نے چنے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اس میں سے ہوتے ہیں۔ اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کر کے ریاست کو دے، اور ریاست پھر ان قوانین کو جب نافذ کرے گی تو یہ اختلاف رائے جو ہے یہ ہماری کتابوں کا حصہ بن جائے گا، یہ ہماری ریسرچ کا حصہ ہوگا، لیکن پبلک میں پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ پبلک میں مختلف مسالک، مختلف فقہیں، مختلف یہ جو ہیں فتوے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اس طرف جا رہا ہے، کچھ اس طرف جا رہا ہے، کچھ اس طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ ریاستی سطح پر، اور آپ کسی کے بھی خلاف نہیں جا سکتے، ریاستی سطح پر آپ ایک، اس کا مطلب ریاست کو ایک بڑے مفتی کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ چھوٹے والے تھوڑے سے دیکھنا۔ میری اختلاف ہے، اسمبلی میں روز اختلاف ہوتا ہے، لیکن فیصلہ اتفاق سے رائے سے ہو جاتا ہے۔ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ڈیموکریسی پہ چلے گا؟ نہیں، ڈیموکریسی نہیں، مطلب اگر شریعت میں جس طرح مختلف مثالیں، ایک مثال نہیں بے شمار مثالیں ہیں، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اختلاف کہاں پر ہے؟ یہ اختلاف ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی رائے دی، یہاں انہوں نے اپنی رائے دی، اللہ کو ایک رائے پسند آئی، اختلاف کہاں ہوا؟ یا حضرت ام سلمہ نے جیسے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا احرام کھول دیجئے، باقی لوگ بھی کھول دیں۔ حضرت عمر فاروق کی رائے اور تھی، 2 رائے تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرما دیا، اختلاف تو نہ کہیں، نہیں اختلاف تھا نا، دونوں کی رائے میں اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مختلف رائے تھی، وہ فرماتے تھے کہ یہ سارے اپنے ہیں، حضور ان کو معاف فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بڑی اذیت دی ہے، بڑی تکلیف دی ہے، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں، وہ اس کو قتل کر دے۔ یہ جنگی قیدی ہیں، عام قیدی نہیں ہیں۔ اب یہ دونوں آراء سامنے آئیں اور ایک دوسرے سے مختلف تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ اب یہ جو اختلاف تھا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کا، یہ ہماری تاریخ کا حصہ تو ہے، ہماری تحقیق کا حصہ تو ہے، لیکن ریاست میں وہاں پر رسول نے فیصلہ فرما دیا۔